اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. یہ سورۃ النصر ہے اور اس کا نام جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو نصر اللہ، اللہ کی مدد. اللہ رب العزت نے یہ سورت کب نازل فرمائی؟ نام میں بھی کافی سارا یہ وقت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کون سا ہوگا. نصر، نصرت، فتح، مدد. اللہ رب العزت اپنے انبیاء کی مدد و نصرت تو کرتا ہی رہتا ہے، لیکن جب نصرت کے ساتھ لفظ فتح بھی موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آ گئی اور فتح بھی حاصل ہو گئی. اور اس فتح سے مراد فتح مکہ ہے. تو ان دونوں چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری سالوں، آخری مہینوں اور آخری دنوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، کیونکہ فتح اور نصرت دونوں چیزیں اس وقت آ کے مکمل ہو گئی تھی. اس کا نزول کا صحیح وقت کیا ہے؟ اس سلسلہ میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے یہ صورت نازل ہوئی. لیکن زیادہ صحیح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے، تقریباً 81 دن، 81 اور 90 دن، 3 مہینے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس صورت کے نزول کا جو مقام ہے وہ ہے منا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج ادا کر رہے ہیں تو اس وقت منا میں یہ صورت مکمل شکل میں نازل ہوئی. اس کی جو تینوں آیات ہیں، ظاہر ہے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ عموماً مکمل ہی نازل ہوئی. لمبی صورتوں کی کچھ آیات نازل ہوئیں. یہ 3 ہی کل آیتیں ہیں اور ایک ہی یک بارگی
یہ اکٹھی ہی نازل ہوئیں اور میدان منا میں نازل ہوئیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، یہ سورت مدنی ہے، قرآن کریم میں لکھا، آپ کی اس کتاب میں تو نہیں لکھا، لیکن قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے سورت کو مدنی شمار کیا جاتا ہے، جبکہ منا کہاں ہے؟ منا مکہ مکرمہ میں ہے، اور بلکہ منا حرم کے اندر ہے، حدود حرم کے اندر ہے منا۔ مشرکین مکہ کو ایک بیماری تھی، حج کرتے شہر سے نکلتے منا میں جاتے اور عرفات کے دن عرفات جانے کی بجائے وہ مزدلفہ کے قریب سے ہو کر واپس پلٹ آتے تھے۔ اور وہ عرفات میں کیوں نہیں جاتے تھے؟ کیونکہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے، عرفات حدود حرم سے باہر ہے، اور وہ چونکہ اپنے آپ کو اہل حرم میں سے شمار کیا کرتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، لہٰذا اس موقع پر وہ حرم کی حدود سے باہر نکلنا بھی اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے، یا سمجھ لیں کہ تکبر کی ایک انہوں نے یہ بھی ادا اپنائی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں مخاطب کر کے حج کے احکام کے ضمن میں ارشاد فرمایا، افیضوا من حیث افاض الناس، اے مکہ والو تم جہاں سے چاہو ہو کے نہ آ جاؤ، بلکہ تم بھی وہیں سے ہو کے آؤ جہاں سے دوسرے لوگ ہو کے آتے ہیں۔ سارے لوگ عرفات میں جاتے ہیں اور تم عرفات سے پہلے راستے میں سے ہی حدود حرم کے اندر سے ہی پلٹ کے واپس آ جاتے ہو، ایسا نہ کرو بلکہ عرفات میں جاؤ۔ غرض یہ کہ منا حدود حرم میں ہے، مکہ مکرمہ حرم مکی کے وسط میں نہیں لیکن حرم مکی میں ہے، لیکن اس کو لکھا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے سلسلہ میں جو تقسیم ہے زمنی، زمانے کی تقسیم، مقامی نہیں، تقسیم مکانی نہیں بلکہ تقسیم زمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے والی صورتیں مکی، اور یہ ہجرت کے بعد ہی نہیں بلکہ یہ تو زندگی کی آخری ایام کی نازل ہونے والی صورت ہے، لہذا اس کو مدنی شمار کیا گیا، کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو مستقل چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے اور وہیں سے حج کرنے کے لیے آئے تھے، لہٰذا اسے بھی مدنی ہی شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی، اور مکمل نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ آخری صورت ہے، مکمل نازل ہونے والی۔ رہا یہ کہ کیا علل اطلاق یہ آخری ہے، تو اس میں بعض اہل علم نے بعض دوسری صورتوں کو یوم ترجعون الی اللہ، اس آیت کو واتقوا یوما ترجعون الی اللہ کہ وہ آخری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وہ آخری ہے، یا یہ آخری ہیں، یہ آخری علل اطلاق نہیں لیکن مکمل جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے آخری صورت جو ہے وہ یہی ہے، سورۃ النصر۔ اور اس نصر اور فتح ان دونوں میں اللہ کی مدد و نصرت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انبیاء کو شروع سے ہی حاصل ہوتی ہے، پہلے دن سے جب سے اللہ ان کو نبی بناتا ہے، بلکہ انبیاء کو تو نصرت اس وقت سے حاصل ہوتی ہے جب وہ دنیا میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصرت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس وقت فرعون نے ہر مرد بچے کو، نر بچے کو مروانا شروع کر رکھا تھا، اللہ کی مدد حاصل ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلتے رہتے۔ اللہ رب العزت کی قدرتیں بھی بڑی نرالے ہیں، جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا ہے، لڑکوں کو قتل کروا رہا ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پہنچایا، اس کے گھر میں تربیت کا، پرورش کا، کھانے کا، پینے کا، خدمت کا مکمل انتظام کروایا، اور دودھ پلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں مقرر فرمائی گئی۔ یہ سارے اللہ رب العزت کے انتظامات ہیں۔ ماں دودھ پلا رہی ہے، بادشاہ کے گھر میں پلا رہی ہے، جا کے بیٹے اپنے کو پلا رہی ہے، تنخواہ عزت احترام الگ سے مل رہا ہے، اور دودھ یہ
اس شخص کو پلا رہا ہے جس کی خاطر اس نے سینکڑوں ہزاروں بچے مروا دیے. اللہ نے اس کی گود میں اس کو پالا. یہ اللہ رب العزت کا انتظام ہے. انبیاء کو وہ شروع سے ہی اپنی مدد و نصرت میں رکھتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ساتھ ہی نصر کے ساتھ، مدد و نصرت کے ساتھ فتح کا ذکر بھی ہے، اور یہ ہے فتح مکہ. ایک فتح اس سے مطلق بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہ فتح عطا فرمائی کہ جس کے بعد مشرکین میں سے کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں اٹھ کر نہیں آ سکتا تھا. اور وہ وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گیا. مشرکین مکہ اور قرب و جوار کے، حجاز کے قریب کے، باہر کے، حتیٰ کہ تبوک تک، ادھر بحرین تک، دور دراز تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے. اور خود تبوک تک، اب کتنا سفر ہے، مدینہ منورہ سے تبوک تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، خود گئے. اور مدینہ سے مکہ تک، حنین، غزوہ حنین، غزوہ فتح مکہ، سارے علاقوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. اور یہ جتنے علاقے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ فتح کیے. اور خاص طور پر یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے نبی جب فتح آ جائے، نصرت آ جائے، مدد و نصرت آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اس وقت کیا کرنا ہے آگے اللہ رب العزت نے وہ ڈیوٹی، وہ ذمہ داری، وہ مسئولیت سونپی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں، بہت تھوڑے ایسے مسئلے گزرے ہیں کہ جنہیں اپنی محنت کا ثمر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا نصیب ہوا، بہت تھوڑے. اور کچھ کو نصیب بھی ہوا تو بہت تھوڑا سا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ریفارمروں میں سے، دنیا کے مصلحین میں سے وہ مصلح ہیں کہ جنہوں نے اپنی نظر سے، اپنی نگاہ سے، اپنے سامنے اپنی محنت کا اتنا بڑا پھل دیکھا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صرف میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود تھے. ایک آدمی نے اٹھ کر دعوت کا آغاز کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے تھے نا، وہاں دوسرا کوئی نہیں تھا. اللہ نے نبوت عطا کی اور انبیاء کرام کو نبوتیں ملتی رہیں. انبیاء کرام نے بڑی محنتیں کی. یہ کہا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء سے الگ تھلگ کوئی بڑی اسپیشل محنت، ایسا بھی کچھ نہیں. پہلے انبیاء بڑی محنت کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال واز کیا. 950 سال، 1000 سال، 10 صدیاں. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا وہ تذکرہ کیا ہے کہ یا اللہ دعوت قومی لیلاً و نہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن کے وقت، رات کے وقت، جیسے کہتے ہیں کہ میں نے دن دیکھا نہ رات، جب موقع ملا، دن ہوئی رات ہوئی، میں نے اپنی قوم کو ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر وقت دعوت دی. لیکن دعوت کا اثر، دعوت کا پھل دیکھنا نصیب ہوا؟ پھل دیکھنا نصیب نہیں ہوا، بلکہ خود کیا رہے ہیں فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو میری دعوت نے کوئی فائدہ نہیں دیا. میری قوم کے لوگ میری دعوت کو سن کر میرے پاس نہیں آئے، بلکہ میری قوم کے لوگ میری دعوت سننے کے بعد فرار ہو گئے، بھاگ گئے، مجھے چھوڑ کر قریب آنے کی بجائے دور گئے. اور جب یہ صورتحال دیکھی، 900 سال، 950 سال دعوت دی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پھر ظاہر ہے کہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے دل میں کہ میں نے اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنے خلوص کے ساتھ ان لوگوں کو دعوت دی ہے اور ان پر میری دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا. تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی زبان مبارک سے پھر بد دعا نکل گئی، اور زبان سے بد دعا نکلی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا.
اے اللہ روئے زمین پر اب کافروں کا ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے دعا سن لی، طوفان آیا، کافروں کے سارے گھروں کو، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے اپنے گھر سے بھی کچھ افراد جو ہیں وہ اسی میں چلے گئے. بیٹا گیا کنعان اور بیوی بھی، بیٹا اور بیوی دو، یہ بھی اسی سیل رواں میں جس میں سارے کفر اور مشرک کا اللہ نے غرقار ان کا ستیہ ناش کیا، ساتھ ہی یہ دو بھی گئے. غرض یہ کہ انبیاء کرام نے محنتیں کی، لیکن ہر کسی کو، ہر نبی کو، ہر مصلح کو اتنا پھل دیکھنے کا موقع نہیں ملا جتنا پھل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 1.25 لاکھ کے قریب، 1,40,000 1.5 لاکھ کے قریب 1,40,000 صحابہ کرام کا عظیم اجتماع حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے کہ خوشی کا کیا عالم ہوگا. آدمی سمجھ سکتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا، میں سوئے منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں ہو گیا، میں اکیلا اٹھا تھا، اکیلے نے دعوت دی. پہلی دعوت پر 4 لوگ مسلمان ہو گئے. سب سے پہلے جو مسلمان ہیں، پہلی دعوت پر 4 لوگ مسلمان، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ 4 ہوئے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وقت 5 مسلمان، اور یہ سلسلہ پھیلتا گیا. 1,40,000 اندازہ کریں کتنی بڑی جمعیت ہے. اللہ رب العزت نے وہ جمعیت دکھا دی، آنکھوں کے سامنے دکھا دی. اور آپ نے اپنی وفات سے قبل سیرت کے موضوع میں یہاں کچھ تفصیل میں نے ذکر کی تھی کہ کن کن حاکموں کو، کن کن بادشاہوں کو، کن کن ملوک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر بھیجے. اپنی دعوت کا دائرہ کار صرف مدینہ اور مکہ تک نہیں رہنے دیا، بلکہ عالمی طور پر دنیا کے بادشاہوں کو جس جس طرف دیکھا کہ یہاں دعوت بھیجنا ضروری ہے، آپ نے اپنے مکتوب گرامی لکھے اور قاصدوں کو بھیجا، پیغام دیا دور دور تک، حاکموں کو، بادشاہوں کو، عمراء کو، وزراء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور دور دور تک لوگ جو ہیں اس دعوت سے متاثر ہوئے، مسلمان ہوتے رہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے نبی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں. پہلی دعوت پہ ایک ایک کر کے، ایک مرد، ایک عورت، ایک بچہ، ایک غلام، اور پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا، 2 2 3 3 4 4 6 6، لیکن ابھی جماعت، گروہ، فوج کا معاملہ نہیں آ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پھر جماعتوں کو اسلام لاتے ہوئے دیکھ لیا. اور یہ کب ہوا؟ جس وقت مکہ فتح ہو گیا. فتح مکہ کی تاریخ ہے 8 ہجری. فتح مکہ کی تاریخ 8 ہجری. اور فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلا سال، سن 9 ہجری، اس سال کو کہا جاتا ہے عام الوفود. عام الوفود یعنی گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اور فوج در فوج لوگوں کے اسلام لانے کا سال. وفود وفد کی جمع ہے، وفد ڈیلیگیشن، اور ڈیلیگیشن میں 2 4 1 آدمی بھی ہو سکتا ہے، ڈیلیگیشن میں پوری جماعت اور قوم بھی ہو سکتی ہے. قوم، جماعت، لشکر، گروہ، بڑی بڑی جماعتوں نے، قوموں نے، قبیلوں نے، خاندانوں نے اسلام لانا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. مکہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں گزرا، جوانی وہاں گزری، شادی وہاں کی، بچے بھی وہاں ہوئے، اور ظاہر ہے کہ 53 سال کی عمر میں آپ نے مکہ چھوڑا. 53 سال آپ وہاں رہے، اور جب وہاں سے انتہائی ناچاری میں، انتہائی لاچاری کے عالم میں
مشرکین مکہ کے ہاتھوں تنگ آ کر مکہ کو چھوڑنا پڑا، مجبوراً چھوڑا، تاکہ دعوت اسلام کی جہاں بھی اللہ رب العزت چاہے دعوت اسلام کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے، اور وہ جگہ مدینہ منورہ میں ملی۔ وہاں جا کے دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ پھر عام شروع کیا، اور مدینہ منورہ سے دعوت پھیل کر ساری دنیا میں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، جہاں سے آپ بڑی لاچاری کے عالم میں نکالے گئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ عام لوگوں کی طرح ہوتے تو پہلے نمبر پہ کہتے کہ اسے پکڑو، اسے مارو، اسے پکڑو، اسے بند کرو۔ وہاں چونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نام بنام جانتے تھے، یہ شخص اس کی اولاد، یہ شخص اس کا خاندان، یہ شخص اس کے گھر کے سارے لوگ، آپ نام لے لے کے کہتے کہ ان کو پکڑو، پھانسیاں دیو، قتل کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ کچھ نہیں کیا۔ مکہ فتح کیا، معمولی مڑبیڑ ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے مکہ کسی نبی کے لیے، کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، مجھ سے پہلے مکہ کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا، اور میرے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ میرے لیے اللہ نے دن کی ایک گھڑی صرف حلال کیا، ایک دن کی ایک گھڑی کے لیے اللہ نے میرے لیے مکہ کو حلال کیا کہ میں یہاں خون ریزی کر سکتا ہوں۔ اور وہ موقع تبھی آیا جب فتح مکہ کا وقت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخلے کے وقت بڑا کھلے عام اعلان کروا دیا، کہا کہ جو شخص مسجد میں حرم میں داخل ہو جائے وہ پرامن ہے، جو شخص حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے وہ پرامن ہے، جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے وہ پرامن ہے، اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ نے نام لے لے کر مختلف جگہوں کے، اور بالآخر کہا کہ جو اپنے ہی گھر میں بیٹھا رہے۔ اب یہ سارے امن کے اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح بیٹھے رہے، کھل کے جنگ ہونے کا موقع نہیں ملا، اور اگر کوئی سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھڑی اجازت مل گئی تھی کہ آپ اگر کوئی سامنے آ جائے جنگ کرنا چاہے تو آپ تہتے کر سکتے ہیں، اس کا خون بہا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا اتنی بڑی خون ریزی کے آرام سے، سکون سے، پرامن انداز سے مکہ مکرمہ کو فتح کر کے مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ پوچھا مکہ والو اب بتاؤ، یہی وہ شہر ہے جس سے تم نے مجھے نکالا تھا، یہی وہ شہر ہے جس میں تم نے میرے صحابہ پر بڑے ظلم ڈھائے، اب بتاؤ کہ میں کیا کروں، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تو مکہ والے ہوشیار تو بہت تھے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں رہے حبشہ تک پیچھا کیا، مسلمانوں کی چھوٹی سی جمعیت، چھوٹی سی تعداد حبشہ گئی، پیچھے پہنچے، جگہ جگہ گئے، روم میں، شام میں، ادھر ادھر جہاں موقع ملا وہ پیچھا کرتے رہے، اور بالآخر مکہ والوں نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ ہم پہ غالب ہو گئے، یہ مسلمان اب ہم پہ چڑھ کے آ گئے، غلبہ کر گئے، تسلط پا گئے، تو اب وہ سارے کا سارا انداز جو پہلا نخوت، تکبر، غرور، وہ سارا مٹ گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ تو ہمارا اچھا بھائی ہے اور ہمارے اچھے بھائی کا بیٹا ہے، تو ہمارا بھتیجا ہے، اچھا بھتیجا، اور تیرا باپ ہمارا بھائی تھا، اچھا بھائی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ انہیں مکہ والوں کو کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انداز اختیار کیا تھا نا معافی مانگنے کا، وہ انداز تم اختیار کرو۔ تو انہوں نے، مکہ والوں نے جو اپنا وفد تیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جواب دینے کے لیے، تو انہی الفاظ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے سے الفاظ اختیار کیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ آپ نے دہرائے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سختی، کوئی پکڑ دکڑ، کوئی پابندی نہیں، تم آزاد ہو، ہم کسی کو پکڑ کر کوئی سزا نہیں دیں۔ ایک آدمی کو صرف پکڑا گیا، مارا گیا، سزا دی گئی، وہ معروف ہے عبداللہ بن خطل۔
عبداللہ بن خطل وہ شخص تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدتمیزیاں کیا کرتا تھا، آپ کے خلاف ہجو کرتا، آپ کے خلاف شعر کہتا، یعنی اس نے بدتمیزی اور گستاخیوں کی انتہا کی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اگر تمہیں استار کعبہ، اگر یہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی کھڑا ہو تو اسے پکڑ کر قتل کر دو۔ باقی سارے لوگوں کو امان مل گئی، کوئی مسئلہ، کسی کے لیے کوئی سختی نہیں کی گئی۔ یہ چونکہ نبوت کا گستاخ تھا، گستاخیاں کرتا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اذیت پہنچائی، نبوت کی گستاخیاں کرتا رہا، اس کے نتیجے میں آپ نے اس کو قتل کروایا۔ ورنہ اپنی ذات کی خاطر آپ نے کبھی کسی کو قتل نہیں کروایا۔ جس عورت نے، یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، آپ نے اسے بھی اپنے لیے قتل نہیں کروایا، لیکن آپ کے صحابہ میں سے بعد میں جو کچھ لوگ اسی زہر کے نتیجہ میں شہید ہو گئے تھے، وفات پا گئے تھے، ان کے قتل میں اس کو قتل کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، مکہ مکرمہ میں فاتحانہ شان سے داخل ہوئے، لیکن انتہائی عاجزانہ طریقہ سے۔ فاتح تو ہیں لیکن فاتحوں کی طرح نہیں، جیسے دوسرے لوگ فاتحانہ شان میں شہروں میں داخل ہوتے ہیں، تباہی مچائے جا رہے ہیں، گلی کوچے میں کوئی بھی نظر آ رہا ہے، دائیں بائیں۔ یہ فاتحانہ شان تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے ملکوں میں تو چھوٹا سا جلوس جا رہا ہو، صرف جلوس، اپنا ملک، اپنے لوگ، اپنے دائیں بائیں گھر، دکانیں توڑ رہے ہیں، گاڑیوں کے شیشے پھوڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ رہے، عجیب سا انداز۔ اور یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے، سامنے کافر ہیں، یہ مسلمان ہیں، سامنے دشمن ہیں، یہ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کے گھر پر فاتحانہ قبضہ کر گئے، لیکن کوئی مار داڑ یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ شان رحمت للعالمین کے ساتھ انتہائی، رب کائنات کے سامنے انتہائی عاجزانہ انداز کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نہ وہ شاہانہ انداز، نہ وہ متکبرانہ رنگ، بلکہ اللہ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، لوگوں کے لیے معافیوں کے عام اعلان کروائے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جب یہ حالات دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اسلام لا رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرو، تسبیح بیان کرو، واستغفرہ، اور اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت کی اور لوگوں کے جوک در جوک، فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہونے کی بشارتیں دیں، اور پھر کہا کہ جب یہ صورتحال بن جائے، جب اس طرح لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں، تو اس وقت تم کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ فسبح بحمد ربک۔ اب یہ نہیں کہ جشن منانا شروع کر دو، ہم جیت گئے، ہم فتح پا گئے، ہم نے غلبہ پا لیا، تسلط پا لیا۔ اب یہ نہیں کہ تم اپنا یہ اعلان شروع کر دو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ یہ صحیح ہے کہ مکہ تم نے فتح کیا، یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کیا، لیکن یہ سارا کچھ تمہاری قوت سے نہیں ہوا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد و نصرت سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرما دیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو تیر تم پھینکتے ہو یہ تیر بھی تم نہیں مارتے، ولیکن اللہ رما، بلکہ یہ تیر بھی اللہ مارتا۔ آدمی چاہے کہ میں یہ سمجھے کہ جو کچھ کیا ہے میں نے کیا ہے، اللہ رب العزت اگر طاقت نہ دے، توفیق نہ دے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ جو تیر تم پھینکتے ہو یہ تیر بھی تم نہیں مارتے، یہ تیر بھی اللہ مارتا ہے، کیونکہ تیر یہاں سے کمان سے نکلا کہاں جائے گا، یہ اللہ رب العزت ہی اسے ٹھکانے کو پہنچاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیروں کو ٹھکانے پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ واقعہ بدر کے موقع پر صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کی، تمہارے لیے فرشتے بھیجے،
اور فرشتوں کو باقاعدہ بدر کے میدان میں چلتے پھرتے دکھایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دیکھا. ایک فرشتے کا ذکر باقاعدہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو فلاں فرشتہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے بھیجا. بعض صحابہ کہتے ہیں، اب ظاہر کہ ہر صحابی فرشتوں کو تو نہیں دیکھ سکتا تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کو مارنے کے لیے سامنے ہوتا کہ میں اس کو مارتا ہوں، میرے قریب جانے سے پہلے اس کا سر زمین پہ پڑا ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی جادو تھا، ایسا نہیں تھا. یہ صحیح معنوں میں یہ تھا معجزہ. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھیجے اور 1000 فرشتہ بھیجا. اور فرشتہ تو ایک ہی بہت کافی ہوتا ہے، اللہ نے تو 1000 فرشتہ بھیج دیا. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مکہ میں نے فتح کر لیا، یہ نہ سمجھنا کہ تبوک میرا، یہ نہ سمجھ لینا کہ حنین میں نے فتح پائی، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے میں نے، بلکہ یہ سارا کچھ میں نے کروایا. لہٰذا میری تعریف، میری حمد و ثنا بیان کرو. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو. واستغفرہ، اور اس سے مغفرت طلب کرو، بخشش مانگو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح جو پہلے نازل ہو چکی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، پہلی ہی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور آگے ساتھ فرما دیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے واستغفرہ، اللہ سے مغفرت طلب کرو. پہلے گناہ معاف ہو چکے ہیں. نبیوں کو اللہ رب العزت نے عصمت عطا کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتے نہیں، اللہ ان کو گناہ کرنے ہی نہیں دیتا، ان سے ہمارے جیسی غلطیاں ہوتی ہی نہیں. اس کے باوجود فرمایا کہ مغفرت طلب کرو. تو یہ تھا کہ اے اللہ جہاں تک تیرا ذکر و فکر، تیری ذات کے بارے میں تیرا شکر، تیری نعمتوں پر شکر کرنے کے جو انداز تھے، جتنی حدود تھی میں ان حدود کو شاید نہیں پہنچ سکا، اے اللہ مجھے وہ بھی معاف کر. کمال کی جو کمال عبادت ہے، کمال شکر ہے، کمال عبودیت ہے، میں اس کو نہیں پہنچ سکا، اے اللہ مجھے وہ بھی معاف کر. فرمایا کہ میری تعریف بیان کرو اور مجھ سے مغفرت طلب کرو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور مغفرت طلب کرتا ہوں. 100 مرتبہ کا مسئلہ. جسے اللہ نے بخش رکھا ہے، جسے اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر کے باقاعدہ بشارت دے رکھی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے نبی ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، وہ تو روزانہ 100 مرتبہ توبہ کریں. اور ہم جو چلتے پھرتے قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، قدم قدم پر خطائیں، قدم قدم پر غلطیاں، لمحہ بلمحہ ہر ساعت میں کوئی نہ کوئی ہم سے نئے سے نیا کرتوت ہوتا رہتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی اگر مقدار ہم اس انداز سے سوچیں تو پھر ہم استغفار بھی پورا نہیں کر سکتے، پورا کر نہیں سکتے، اور ہم بالکل ہی نہیں کرتے، ہم حد ہی کر دیتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معاف کر رکھا ہے، پھر بھی آپ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. ہمیں معاف نہیں کیا، ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں چاہیے تھا کہ 1000 مرتبہ، 2-4 مرتبہ. ہم 100 بھی نہیں کرتے، ہم 10-20 بھی نہیں کرتے. ہمارا سارا دن غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ، بد زبانی انہی کھاتوں میں نکل جاتا ہے. آنکھیں سارا دن غلط سلط دیکھنے میں، ٹیلی ویژن یہ اور وہ میں نکال دیتے ہیں، اور پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول کے لیے وقت نہیں ہوتا. ہمارے پاس اگر پڑھنے کے لیے ہے تو آج کل کمپیوٹر کھولتے ہیں، کمپیوٹر میں جتنی بد بلائیں ہیں وہ دیکھیں گے، وہ پڑھیں گے، اور ان میں خیر بہت کم آئے گی.
اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے تو وہ خیر کھول کے پڑھ لے گا، اس میں خیر بہت ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا کار دار، راستے میں ہی ادھر ادھر بھٹکنا آدمی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اور پھر افواہوں کا سلسلہ اس کمپیوٹر کی وجہ سے اتنا ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات آئی اس کو کسی نے ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، کسی نے فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا، کسی نے ای میل پہ ڈالنا شروع کر دیا، کسی نے میسج کرنا شروع کر دیا، کمپیوٹر پر، آئی پیڈ پر، اپنے موبائل میں، انہی کھاتوں میں ہمارا بہت سارا وقت جو ہے وہ برباد ہوتا رہتا ہے، بات کا کوئی سر نہیں پیر نہیں، صرف کہیں ایسے پڑھ لی، اب اس کو بھیجنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کرتا رہے۔ ہمیں اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ کو کوئی میسج آیا ہے، کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے کچھ بھی کیا ہے، آپ ذرا تھوڑا اس کو دیکھ لو۔ کسی نے قرآن کی آیت آپ کو بھیجی ہے میسج میں، الحمدللہ بڑی اچھی بات۔ کوئی میسج بھیجا ہے اس میں بخاری شریف کی حدیث لکھی ہوئی ہے، یا آپ کو باقاعدہ ریفرنس دے کر بتایا کہ صحیح حدیث ہے، یہ ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسی کہانی اڑی اڑائی باتیں، کئی لوگ پرنٹ لالا کے دکھاتے رہتے ہیں جی یہ ہمارے میسج میں آیا ہے اور یہ کسی نے ہمیں میل کیا ہے، کہانیاں، قصے اور عجیب و غریب قسم کے، بعض کتابیں بڑی معروف ہیں ہمارے ماحول میں، ایسے لگتا ہے کہ اس کتاب کا کوئی صفحہ کوئی کسی نے کمپوز کیا اور لوگوں کو ڈال دیا۔ کسی کو آگے میسج کرنے کے لیے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں کہ وہ کام جائز بھی ہے یا نہیں، وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو ایک آدمی نے ایک میسج بھیجا، آپ نے آگے سینکڑوں کو بھیج دیا۔ ایک آدمی کی رینج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے کئی بھائیوں کے پاس 1 2 10 20 100 50 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ای میل میں وہ سرکل موجود ہے۔ ایک مرتبہ ٹو آل کریں گے تو صرف ایک کلک میں ہزاروں آدمیوں کو میسج چلا جائے۔ اب یہ جھوٹ جو ہزاروں میں بٹ گیا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنا آگے پہنچا۔ ہمیں چاہیے کہ اچھے طریقے سے پڑھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ ہاں اس کے باوجود بے شمار گناہ ہیں اور ان پہ اللہ سے توبہ طائب ہوتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے، پاک تھے گناہوں سے، اور جو رئی کھئی کسر تھی اللہ نے سورہ فتح میں وہ بھی نکال دی، اس کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کریں، اور ہم اس حال میں ہوں اور پھر بھی ہماری اس طرف توجہ ہی نہ جائے تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تو اے میرے نبی میری حمد ثنا بیان کر اور مجھ سے مغفرت طلب کر، انہ کان توابا، بے شک وہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہو گئی، اس کے بعد آپ نے عام طور پر جو دعا معروف ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، عام طور پر رکوع میں سجدے میں کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ان الفاظ کو رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی، پہلے رکوع اور سجدے کی تسبیح میں فرق ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلی سجدے میں، لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد سارا فرق ختم کر دیا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سجدہ میں، مسلسل آپ نے یہی شروع کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کانا یؤول القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے قرآن کریم کی باقاعدہ تفسیر، عملی تفسیر پیش کر دی۔ قرآن نے کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے میرے نبی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں اور سجدے میں تسبیح اور استغفار، سبحانک اللہم ربنا تسبیح، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اور آگے اللہم اغفر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تسبیح اور استغفار دونوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا۔
اس آیت کے اس صورت کے نازل ہونے کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھی مل گیا کہ اے میرے نبی دین کا معاملہ مکمل ہو گیا ہے. جس دعوت کے لیے جس پیغام کو پہنچانے کے لیے آپ کو وہ ذمہ داری دی گئی تھی آپ نے وہ ذمہ داری پوری کر لی ہے. جب کسی کی ڈیوٹی پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فارغ ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں یہ بھی پیغام مل گیا، بلکہ احادیث میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے کہ تیرا کام پورا ہو گیا، تیری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور جب تو یہ دیکھ لے کہ لوگ اس طرح داخل ہو رہے ہیں، تسبیح اور استغفار یہ دو کام کرو. اور ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کا حکم مل گیا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی مکمل ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سارے ہی بڑے نیک، بڑے پاک باز، بڑے معزز، بڑے مکرم، بڑے لائق، بڑے ذہین تھے. لیکن صحابہ میں سے بعض لوگوں کو اللہ نے کچھ خاص وصف دے رکھے تھے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. آپ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے لوگوں میں، اپنے صحابہ میں ایسے نارمل سی زندگی گزارتے تھے کہ یہ نہیں کہ کوئی بڑا آفیسر، کوئی بہت بڑا باس بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ملے جلے ایسے جیسے دوست ساتھی ہوتے ہیں. آپ کے چلنے کا انداز شمائل کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. آپ نے کبھی یہ پابندی نہیں کی تھی کہ میں آگے رہوں گا، پیر صاحب آگے رہیں گے باقی پیچھے چلیں گے، کوئی پابندی ایسی نہیں تھی. کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی درمیان میں، کبھی کہیں، بالکل نارمل آپ چلتے. بیٹھنے میں کبھی ایسا اسپیشل نہیں کیا تھا کہ نہیں ضرور مجھے کرسی ٹیبل ہی چاہیے، بلکہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہیں، باہر والے کو آ کر پوچھنا پڑتا کہ تم میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اپنے بھائیوں کے ساتھ مکس، اپنے صحابہ، اپنے پیروکاروں کے ساتھ اتنا مل جل کر آپ رہا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، عام جیسے مجلس میں ہمارے بیٹھے وہ کہتے ہیں نا جی ایک بجھارت ہے، ایک سوال ہے، پوچھتے ہیں. سوال پوچھا، کہا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا؟ وہ کون سا درخت ہے؟ کوئز پروگراموں میں ایسے سوال آتے ہیں نا. اب یہ اندازہ کریں کہ کوئز کب سے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ کہ وہ سوال مختلف ہوا کرتے تھے. کبھی آپ فجر کی نماز پڑھ کے کہتے کہ بھائی بتاؤ کسی نے رات کیا خواب دیکھا ہے. صحابہ اکرام اپنا خواب بیان کرتے اور آپ اس کی تعبیر بیان کیا کرتے تھے. اور کبھی عام مجلس میں آپ نے کوئی سوال کر دیا، کبھی کوئی کر دیا. ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کا پتا نہیں گرتا. ظاہر ہے کہ سوال تو ہے نا کہ درخت بے شمار ہیں، اب یہ کون سا درخت ہوگا یہ پتا نہیں گرتا. اور درخت بھی ان کے بالکل قریب، ان کی زندگی کے قریب ترین درختوں میں سے یہ درخت تھا. لیکن سارے صحابہ خاموش ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، خاموش ہیں، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا، سارے خاموش رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب خود دیا. اور جب مجلس برخاست ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، کہتے ہیں کہ ابا جان مجھے جواب معلوم تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار، انصار کے بڑے بڑے سردار، مکہ سے مہاجرین کے سردار، مدینہ سے اہل مدینہ انصار کے سردار، بزرگ صحابہ موجود ہیں. مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں بڑھ کے جواب دے دوں، لیکن مجھے یہ جواب معلوم تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا کبھی اس وقت جواب دے دیتے تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہتی کہ میرے بیٹے نے جواب دے دیا. آپ نے جواب دیا کہ وہ درخت جس کے پتے نہیں گرتے وہ کھجور ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھیں، ابھی ہم بھی الحمدللہ کھجوروں والے ملک میں ہیں. ہمارے دائیں بائیں سڑکوں پہ ادھر ادھر کھجوریں بہت ہیں. کھجور کا پتہ نہیں گرتا، کاٹتے ہیں وہ بڑی محنت کے ساتھ کاٹتے ہیں تب جاتا ہے، ورنہ وہ نہیں گرتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مختلف مجلسوں میں
اس طرح کے سوالات کیا کرتے تھے. اور بعض مجلسوں میں لوگ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے جاتے، وہ علم سیکھتے، پھر یہ سلسلہ آگے خلفاء راشدین تک بھی رہا. خلفاء راشدین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی مجلس میں خاص طور پر لے جایا کرتے، جہاں کہیں مجلس ہوتی ان کو ساتھ لے لیتے. حضرت ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی، عباس چچا ہیں، یہ عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو عام صحابہ کی نسبت ایک شرف اور بھی حاصل ہے. ایک یہ کہ چچا زاد بھائی ہیں، دوسرا یہ بھی تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، ادھر چچی نبی کی، ادھر بیوی نبی کی، بہت سارے رشتے ہیں. اور ان سے بڑھ کر ایک عظیم شرف یہ حاصل تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ عبداللہ کو اپنی کتاب قرآن کریم کا علم اور دین کی سمجھ عطا فرما. اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اس دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ترجمان القرآن کہا گیا، کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا مفہوم جتنا عبداللہ بن عباس سمجھتے ہیں اتنا اور کوئی نہیں سمجھتا. اور بہت کم ایسا ہے کہ حضرت ابن عباس کی کوئی تفسیر ہو اور صحابہ نے اس کے خلاف کچھ کہا. بہت کم ہے، کہیں کہیں، لیکن بہت کم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لے جاتے ہیں تو بعض صحابہ نے اس بات سے ناراضگی کا اظہار کیا. بعض بڑے بڑے صحابہ زارے موجود ہیں، کہا کہ ہمارے بیٹے بھی اس کی عمر کے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، ہم نہیں لاتے کہ بڑوں کی مجلس میں چھوٹے بچوں کو کیوں لے کے آئیں. اور خاص طور پر بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے عظیم صحابہ میں سے ہیں، وہ تھوڑے ناراض ہوئے. کہا کہ امیر المومنین آپ بچے کو ساتھ لے آتے ہیں، ہمارے بھی بچے اس کی عمر کے ہیں، ہم نے کبھی کسی بچے کو ساتھ نہیں لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. دوسرے موقع پر چیک کرنے کے لیے کہ ان سارے لوگوں کو بتاؤں کہ میں اس بچے کو کیوں اپنی مجلس میں دعوت دے کے بلا لیتا ہوں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، دوسرے کبار صحابہ بھی ہیں، سردار صحابہ بھی ہیں، جرنال صحابہ بھی ہیں، انصار صحابہ بھی ہیں، مکہ کے مہاجر صحابہ بھی ہیں، جو اس اجتماع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ صورت پڑھ دی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ اس صورت میں کیا ہے، اس صورت کا پیغام کیا ہے، اس صورت میں اللہ نے کیا کہا ہے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سارے فارغ ہو گئے. یا جن میں سے چند خاص لوگوں کو حضرت عمر فاروق پوچھنا چاہتے تھے ان کو پوچھ لیا. کہا کہ اب عبداللہ تم بتاؤ، کیا تم بھی یہی کہتے ہو جو سارے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کا پیغام دیا گیا تھا کہ آپ اب فوت ہونے والے ہیں، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ دیکھو بھائیو، یہی کچھ میں سمجھتا ہوں، یہی کچھ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام ہے. اور وہی بات اس بچے نے آپ کے سامنے کہی ہے. میں اس بچے کو اسی لیے اپنے ساتھ اپنی مجلسوں میں بٹھاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ذکا، جو سمجھ، جو فہم اس بچے کو عطا کیا ہے وہ ہر بچے کو حاصل نہیں، ہر بڑے کو حاصل نہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے میرے نبی، اب آپ کا وقت پورا ہو گیا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. اور اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد عام جو روایت ہیں اس میں تو ہے کہ مرض الموت میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جو واقعہ ہے، فرمایا بیٹا اب میرا کام ختم ہو گیا ہے، اللہ نے مجھے یہ میسج بھیج دیا ہے کہ اب تیری زندگی ختم، میں جلد فوت ہو جاؤں گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رونے لگی
اور پھر دوسری بشارت دے دی، ساتھ ہی کہا کہ میرے خاندان کے تمام افراد میں سے سب سے پہلے تو مجھے ملے گی۔ تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے معلوم ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، نہیں بتایا، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے بعد میں بتایا تو کہا کہ یہ دو باتیں تھیں، پہلے میں روئی اس لیے کہ فرمایا کہ میرا وقت پورا ہو گیا، میں اب جلدی فوت ہو جاؤں گا، اور اس غم سے میں روئی تھی، اور جب کہا کہ تو مجھے سب سے پہلے ملے گی تو میں اس وقت خوش ہوئی تھی۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں۔ غرض یہ کہ اس چھوٹی سی، بظاہر چھوٹی سی مگر عظیم صورت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح و نصرت کے، اپنی مدد کے اعلان کے ساتھ، لوگوں کے اسلام میں جوق در جوق، جماعت در جماعت داخل ہونے کی بشارت کے ساتھ یہ حکم دیا کہ اب آپ ذکر کیا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ سے توبہ کریں، اور اللہ بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں یہ پیغام ہے، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ جو واقعہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، ایسے واقعات جو ہیں وہ صحابہ میں، بعد میں تابعین میں کئی موقع پر کئی طرح پیش آئے۔ ایک دوسرا واقعہ بڑا معروف ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کہ تابعی ہیں، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، فاروق عمر ثانی خلیفہ راشد، 5ویں خلیفہ۔ ان سے متعلقہ واقعہ یہ ہے، ایسا ہی کہ ایک وفد کے بچے نے بولنا شروع کیا۔ بچہ ہے، بولنے کے لیے بچے کو وفد والوں نے مقرر کیا، تو سامنے سے کہا گیا کہ تیرے ساتھ، تیرے وفد میں، ڈیلیگیشن میں بڑے لوگ موجود ہیں، تو بات کیوں کر رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ آپ کی حکومت میں، آپ سی عمر میں بہت سارے بڑے لوگ موجود ہیں۔ آپ کی حکومت میں، یعنی آپ حاکم ہیں، جبکہ آپ کی حکومت میں آپ سے عمر میں بہت سارے بڑے موجود ہیں، لیکن حاکم آپ۔ یہ بزرگی جو ہے یہ عمر سے نہیں ہوتی۔ آدمی کہے کہ میری عمر زیادہ ہے، بزرگی بے علم است نہ بے سال، تونگری بے دل است نہ بے مال۔ بزرگی علم سے ہے، سالوں سے نہیں۔ آدمی 70 سال کا ہے، ہوش ہی نہیں، 50 سال کا ہے، اسے کچھ آتا نہیں، جاتا نہیں، اور ایک آدمی 15 سال کا ہے لیکن وہ دنیا بھر کے علوم پڑھ رہا ہے، پڑھ چکا ہے، اللہ نے اس کو علم۔ بزرگی تو یہ ہے۔ تو اس شعر میں یہ کہا گیا ہے، بزرگی بے علم است نہ بے مال نہ بے سال، بزرگی بے علم است نہ بے سال۔ بزرگی علم سے ہے، سالوں سے نہیں، یعنی عمر لمبی ہونے سے بال پک گئے تو آدمی کہے کہ میں بزرگ ہوں، نہیں، بزرگی جو ہے وہ علم اور عقل سے ہے۔ تونگری بے دل است نہ بے مال، تونگری یا دولت مندی دل سے ہے، مال سے نہیں۔ کئی لوگ بڑے مالدار ہیں لیکن وہ ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے روادار نہیں ہوتے، وہ کیا بیچارے تونگر ہیں؟ بخیل آدمی کیا تونگر ہوتا ہے؟ تونگر دل سے، پیسہ پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔ تھوڑا زور سے بولیں، میرے آگے تو سپیکر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، تو صحابہ کرام نے ان پر بھی اعتراض کیا، کہا کہ دیکھو اللہ نے بشارتیں دیں، فتح و نصرت کی خبریں دیں اور یہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھا ہوں، یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے ہیں اور بزرگوں میں وہ بھی ہیں، کہا کہ میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اب ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا جائے گا، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، آپ کو اب ہم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ ایک صورت ابھی اور باقی ہے ہماری،
اور اس کے بعد یہ بھی کتاب انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. میرا خیال امتحان کی تیاری میں ہے نا آپ لوگ؟ پھر انشاءاللہ امتحانات کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. فرشتوں کے کئی مقامات پر کئی جنگوں میں شرکت کرنے کے اشارات موجود ہیں، لیکن غزوہ بدر کا تو خاص طور پر قرآن کریم میں واضح الفاظ میں موجود ہے نا. وہی نا کئی جنگوں میں، لیکن اس میں خاص طور پر ذکر موجود ہے بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، 1000 فرشتے کے ساتھ. صحیح ہے. اور جو لوگ جن صحابہ نے بدر میں شرکت کی تھی ان کا دوسرے صحابہ سے مقام اوپر، جن فرشتوں نے بدر میں شرکت کی تھی ان کا فرشتوں میں مقام اوپر. وہ بدر کی شرکت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مقام فرشتوں کا بھی بڑھایا اور صحابہ کا. صحابہ غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ان لوگوں کو جھانک کر کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج کے بعد جو کچھ بھی کرو میں نے تمہیں بخش دیا. یہ عظمت جو ہے وہ غزوہ بدر کے 313 صحابہ کو حاصل ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام موجود تھے. اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت، بشارت، ان کے لیے اپنی رضا اور رضوان کا، رضی اللہ عنہ و رضوان ہو، یہ بھی ان کے بارے میں ہے. تو مختلف موقع پر صحابہ کرام کے لیے بشارتیں موجود ہیں. عشرہ مبشرہ تو ایک ہیں، اس کے علاوہ دیکھیں 313 یہاں ہیں، 1400 وہ ہیں. عشرہ مبشرہ ایک اعتبار سے معروف ہیں کہ ایک ہی حدیث میں ایک ہی موقع پہ 10 کے 10 کو بشارت دی جنت کی، اس لحاظ سے وہ عشرہ مبشرہ معروف ہیں. ورنہ جنت کی بشارتیں بہت سارے صحابہ کو دی گئی. اب یہ 313 غزوہ بدر کے ہیں، 1500 وہ ہیں، 2000 کے قریب تو یہ ہو گئے. اور پھر اکا دکا صحابہ، ایک صحابی کا کہ ابھی ایک آدمی داخل ہوگا جو جنتی ہے، 3 دن ایک ہی آدمی آیا، وہ ہے. بعض خواتین کے بارے میں، بعض دیگر صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. ایسے بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ مبشرین بالجنہ ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ خاص طور پر معروف ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کے نیک عمل کی توفیق دے.